یاد رکھیں کہ جہاں شریعت نے حکم دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کو حرام قرار دیا، منع کیا، وہاں اس جھوٹ کے چند مواقع پر رخصت اور اجازت بھی دی کہ ان مواقع پر اگر تم جھوٹ بولو تو تمہارا جھوٹ بولنا جائز ہے، جیسے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، جیسے جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، اور تیسرا لوگوں میں مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے، اور اس کے علاوہ جان مال اور عزت بچانے کے لیے رخصت دی جھوٹ بولنے کی۔ اس کا تیسرا جز یہ ہے کہ شریعت نے تعریض اور توریہ کی بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ علامہ شامی رد المختار میں فرماتے ہیں کہ صحیح غرض ہو، غرض صحیح کے لیے تعریض اور توریہ کی اجازت ہے۔ تو تعریض اور توریہ کیا ہے؟ تعریض پر میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کلام کیا کہ تعریض ہوتا ہے کہ اشارہ ایک جانب کیا جائے کلام کرتے ہوئے، اشارہ ایک طرف ہو اور مراد دوسری طرف ہو، تو اس طریقے سے کلام کرنا یہ جائز ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی اس کی رخصت معلوم ہوتی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں معارض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے کہ بندہ کلام کرے اور ایک طرف اشارہ کرے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ جیسے بڑا افسر، سینئر آدمی جاب پر لیٹ آئے تو ڈائریکٹ اس کو کہنا اگر ممکن نہ ہو تو چھوٹے کی طرف اشارہ کر کے چھوٹے کو کہا جائے کہ کام پہ جلدی آیا کرو، حرج ہوتا ہے۔ تو اشارہ چھوٹے کی طرف ہو اور مقصود اور مراد بڑا ہو۔ یا اس کی ہم سادہ مثال جو لیتے ہیں کہ ایک ساس اپنی بیٹی سے بات کرتی ہے کہ جلدی اٹھا کرو، جلدی کام کیا کرو، صاف کام کیا کرو، اور وہ اشارہ اپنی بیٹی کی طرف کرتی ہے اور مراد اس کی بہو ہوتی ہے، تو ایک طرف اشارہ کر کے مراد دوسری طرف ہو، اسے تعریض کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کی رعایت اور گنجائش موجود ہے۔ اور دوسرا جو کلام ہے وہ توریہ ہے۔ آج توریہ پر تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو اقوال باقی بچتے ہیں جس پر اعتراض کیا گیا کہ آپ کے وہ اقوال جھوٹ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، لوگوں نے کہا، اور ساتھ یہ قرآن کا حوالہ دیا، حدیث پاک سے حوالہ دیا کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ میلے پہ چلے تو آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں یا میں بیمار ہوں، تو یہ خلاف واقع تھا۔ اور دوسرا، جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، رستے میں جب فرعون مصر نے روکا تو وہاں پر بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور ان سے فرمایا، حضرت سارہ سے فرمایا کہ انت اختی فی الاسلام، تو اسلام میں میری بہن ہے، یعنی تو میری اسلامی بہن ہے، ایمانی بہن ہے، دینی بہن ہے۔ یہ دو جو جملے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا۔ جو پچھلے خطبہ جمعہ کا عنوان تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بڑے نے کیا ہوگا، وہ تعریض تھا، جس میں آتا ہے کہ اشارہ ایک طرف ہو، مراد دوسری طرف ہو۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ شروع ہوگا توریہ سے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دو قول فرمائے، جو باتیں دو ارشاد فرمائیں، وہ توریہ تھیں، وہ جھوٹ نہیں تھیں۔ تو آپ کہیں گے توریہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے توریہ کو سمجھتے ہیں۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کنایا کرنا، اشارے کنائے میں بات کی جاتی ہے نا، تو وہ ہے توریہ۔ اصل چھپا کے کچھ اور ظاہر کرنا، اسے توریہ کہتے ہیں۔ آسان سمجھنے کے لیے، ایک لفظ کے، ایک کلام کے دو معنی ہوں، ایک اس کا جو معنی اور مطلب ہے وہ فوراً ذہن میں آئے، قریبی معنی، اور ایک اس کا جو مطلب اور معنی ہے وہ بعید ہو، دیر سے اس طرف دھیان جائے، فوراً وہ معنی ذہن میں نہ آئے، وہ مطلب تمہارے کہنے کا مطلب بندہ کہتا ہے جی میں نہیں سمجھا، وہ کہتا ہے نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب تھا، اچھا میری اس طرف توجہ نہیں گئی۔ تو جو فوراً معنی ذہن میں آئے، ایک اس کو قریبی معنی کہتے ہیں، اور ایک اس کا معنی درست ہو لیکن فوراً ذہن میں نہ آئے، بعید، دور کا معنی ہو، بعیدی معنی، تو اس جملے کو توریہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارک اور سیرت طیبہ اور حدیث سے پہلے دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کلام فرمایا تھا توریتاً،
وہ کلام شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ توریہ فرمایا تھا۔ پھر میں اس کی تشریح بھی کروں گا، پہلے آقا علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی، مجھے سواری کوئی عطا فرمائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا۔ سواری مانگی ایک صحابی نے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا، اونٹ کے بچے پہ تمہیں سوار کروں گا۔ صحابی کہتا ہے سرکار اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک۔ اب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ نے قریب کا معنی سمجھا کہ تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا، فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اونٹ کے بچے سے مراد چھوٹی عمر والا اونٹ ہوگا، قریب والا معنی، جلدی سمجھ میں آنے والا۔ تو کہتے ہیں میں بچے کو کیا کروں گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ معنی بھی حق ہے اور یہ ان کے فوراً ذہن میں نہ آیا۔ آقا علیہ السلام کے فرمانے کا معنی مراد جو دور والا مطلب تھا وہ تھا، اور صحابی نے قریب والا معنی مراد لیا، دونوں معنی درست تھے۔ اس کو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توریہ فرمایا، جھوٹ نہیں بولا۔ دوسری مثال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا سرکار دعا کرے کہ میں جنت میں جاؤں۔ سرکار نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں ہوگا۔ پریشان ہو گئی کہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جنت میں ہر کوئی جوان ہوگا، 30 سال کی عمر کا ہوگا۔ تو بوڑھا دنیا سے بوڑھا جائے گا، جنت میں جب جائے گا تو بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی آپ نے جو دور کا معنی تھا جو فوراً ذہن میں نہیں آیا، حضور پاک نے وہ مراد لیا، اور بوڑھی عورت نے جو قریب والا معنی تھا وہ مراد لیا کہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا تو جوان ہو گے۔ یہ سرکار نے جھوٹ نہیں بولا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توریہ فرمایا۔ تیسری حدیث پاک، ایک عورت آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، کوئی بات چیت کی، سرکار نے اس سے کلام فرمایا، اس نے اپنے شوہر کا ذکر کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اچھا تمہارا شوہر وہ ہے نا، وہ جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ اس کو پہچاننے کے لیے کہ پتہ چل جائے عورت کو کہ حضور پاک نے مجھے پہچان لیا کہ فلاں بندے کی میں بیوی آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا تمہارا شوہر وہی ہے نا وہ جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ تو جو قریبی معنی تھا آنکھ میں سفیدی بیماری ہے، آنکھ میں سفیدی آنے کا مطلب نظر نہیں آ رہا، بیماری ہے یہ۔ تو عورت کے ذہن میں جو قریبی معنی تھا فوراً وہ آیا، کہتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آنکھ کے اندر سفیدی بھی ہوتی ہے اور سیاہی بھی ہوتی ہے۔ تو سرکار نے اس کا جو بعید معنی تھا، جو دور والا معنی تھا وہ مراد لیا، اور عورت مسکرانے لگ گئی کہ سرکار نے مزاح فرمایا۔ چوتھا اس کا حوالہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو مزاح فرمائے، سرکار نے مسکرائے، مزاح فرمایا، تو اس میں توریہ تن کلام فرمایا۔ تو توریہ کی رخصت موجود ہے، جھوٹ نہ بولو، تعریض سے کام لو، جھوٹ نہ بولو، توریہ سے کام لے لو۔ اب تعریض اور توریہ کو تو ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی جھوٹ سے بچے، شریعت میں اس کی رخصت اور گنجائش موجود ہے۔ اب ایک اور واقعہ، یہ تھوڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ سفر پر تھے، جب گھر واپس تشریف لائے تو آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اور آپ کی زوجہ محترمہ ہے حضرت ام سلیم۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے گھر والوں سے، جو گھر میں ان کے امی ابو تھے، گھر والوں سے فرمایا کہ آپ نے میرے شوہر کو بچے کی وفات کا نہیں بتانا۔ ایک بندہ اتنے دنوں کے بعد یا مہینوں بعد سفر سے واپس آ رہا ہے تو فوراً آتے ہی اس کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہے، اس کو زوجہ کی بھی ضرورت ہے، آرام کی، کھانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اپنا اللہ کی رضا کے لیے یہ چاہتی تھی کہ میں پہلے شوہر کو سکون دے لوں، ریسٹ کروا لوں، تو پھر یہ دکھ کی خبر ہے یہ دوں۔
گھر والوں نے نہیں بتایا۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، کھانے کو پیش کیا۔ جب شوہر مطمئن ہو گئے تو اب انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا، پوچھا کہ بیٹا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اسے آرام مل گیا ہے۔ شوہر مطمئن ہو گئے کہ بچہ شاید بیمار تھا، قریبی معنی بیمار تھا، تو اب اسے آرام مل گیا ہے، سو گیا، تو چلو صبح اس سے مل لیں گے، بات کر لیں گے۔ تو زوجہ نے دور کا معنی مراد لیا کہ بچہ چونکہ نابالغ بچہ فوت ہوا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد تو آرام میں ہے، نابالغ بچے تو جنت میں جائیں گے نا، تو وہ ابدی ہمیشہ کی نیند میں ہے، سکون میں ہے، آرام میں ہے۔ زوجہ محترمہ حضرت ام سلیم نے دور کا معنی مراد لیا، اور ان کے شوہر نے جو قریبی فوراً معنی ذہن میں آیا کہ بچے کو آرام مل گیا، شاید بیمار تھا، سو گیا ہے، تو حضرت ام سلیم نے توریہ فرمایا۔ اور یہ واقعہ مکمل کر دوں کہ پھر جب انہیں خبر ہوئی، انہوں نے وظیفہ زوجیت بھی کر لیا، ریسٹ بھی کر لی، کھانا بھی ہو گیا، تو اب ان کی زوجہ محترمہ نے ساری حقیقت ان کو سنائی، تو اب وہ غصے میں آ گئے کہ تم نے میرا بہت بیٹا فوت ہو گیا اور مجھے یہ سب کچھ کرنے دیا، کھانا پینا، وظیفہ زوجیت، سب کچھ کرنے دیا مجھے تو نے۔ وہ غصے سے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں چلے گئے، سرکار کو جا کے شکایت لگائی کہ سرکار یہ سارا ہو گیا اور ام سلیم نے یہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس واقعہ کی تردید نہیں فرمائی کہ ام سلیم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، بلکہ آقا علیہ السلام نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تیرے رات کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میاں بیوی تم اکٹھے ہوئے ہو، بچہ فوت ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں اور اولاد عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں توریہ فرمایا، تعریض کی گنجائش فرمائی۔ توریہ کیا ہے کہ ایک کلام کے دو مطلب ہوں، ایک فوراً ذہن میں آئے قریب کا معنی، ایک فوراً توجہ دلائے بغیر ذہن میں نہ آئے، توجہ دلائی جائے سوچنے سے، ہاں یہ مطلب بھی ٹھیک ہے، تمہارے کہنے کا یہ مطلب بھی ٹھیک ہے، تم نے صحیح کہا، دوسرا معنی دیر سے سمجھ میں آئے، ہوں دونوں معنی درست، تو اس کو کہتے ہیں توریہ۔ اب جو اعتراض کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے دو قول، تین اقوال پر اعتراض تھا، ایک کا جواب پچھلے جمعہ میں ہم دے چکے، دو پر آج کلام کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ تھا کہ جب آپ سے کہا گیا آپ چلیں میلے کے لیے، تو آپ نے آگے سے کہا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ اور دوسرا اعتراض تھا کہ جب کہا گیا، بادشاہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے بی بی، تو آپ نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، اختی ہے، تو حالانکہ وہ حضرت سارہ آپ کی بیوی تھی۔ تو یہ کلام بھی آپ نے واقعہ کے خلاف ارشاد فرمایا، تو اس پر اعتراض کیا۔ آئیے اب اسے سمجھیں۔ علماء ذیشان فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کلام فرمایا انی سقیمون، تو یہ آپ نے توریہ فرمایا، میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی آپ کا فرمانا یہ انہوں نے قریب کا معنی مراد لیا کہ شاید آج بیمار ہیں، فزیکلی جسمانی طور پہ بیمار ہیں، بخار ہے، کوئی اور تکلیف ہے، تو اس لیے آج ہمارے ساتھ میلے پہ نہیں جا رہے۔ اور آپ نے دور کا معنی مراد لیا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے میری روح پریشان ہے، میرا ذہن پریشان ہے، میرا دل پریشان ہے کہ میری قوم شرک کی تمہیں اندر مبتلا ہے، تو میں قلبی طور پر پریشان ہوں، میرا دل رنجیدہ ہے۔ تو آپ قلبی طور پر بیماری کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور لوگ جسمانی اشارہ سمجھ رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ توریہ فرمایا تھا، ایسا کلام فرمایا جس کے دو معنی تھے، ایک قریب والا اور دوسرا بعید، دور والا۔ دوسرا حضرت سارہ کے متعلق کہ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، اس کی وجہ حدیث پاک میں آپ نے حدیث پاک میں سارہ کو تو خود بتا دیا کہ انت اختی فی الاسلام، کہ لوگ پوچھیں گے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ تم میری بہن لگتی ہے اور تم اسلام میں میری بہن ہو۔ دوسری جگہ آیا تم ایمان میں میری بہن ہو، یعنی ہم اسلامی بہن بھائی ہیں، اور اسلامی طور پر کوئی ہے والد بیٹا ہے تو وہ بھی اسلامی بھائی ہیں، کوئی دور کے لوگ ہیں جن کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تو اسلامی طور پر مسلمان ہیں تو وہ بھی اسلامی دینی اور ایمانی بھائی ہیں۔
تو شرعی طور پر، ایمانی طور پر ہر بندہ آپس میں بھائی ہے، اور مرد اور عورت ہے تو آپس میں بہن اور بھائی ہے، خواہ وہ میاں بیوی ہیں لیکن وہ اسلامی بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں اور دینی بہن بھائی ہیں۔ یہ شریعت کا قاعدہ اور اصول ہے۔ تو آپ نے جب فرمایا انت اختی فی الاسلام، تو میری بہن ہے، یعنی تو اسلام میں میری بہن ہے، تو جو حاکم وقت تھا اس نے نسبی بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی مراد لیے، اور آپ نے اسلامی دینی اور ایمانی بہن بھائی مراد لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام کرنا یہ توریہ پر مشتمل تھا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر جو اعتراض کیا گیا کہ آپ نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے یا 3 ایسی باتیں کی، جو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 اقوال ایسے ارشاد فرمائے کہ جنہیں لوگوں نے جھوٹ سمجھا، یہ بہترین ترجمہ ہے۔ آپ نے 3 اقوال ایسے ارشاد فرمائے جسے لوگوں نے جھوٹ سمجھا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے خلاف واقع بات نہیں فرمائی، لوگ جھوٹ سمجھے کیونکہ لوگوں کو تعریض اور توریہ کا علم نہ تھا، اور آپ نے ایک جگہ بل فعلہ کبیرہم، یہاں آپ نے تعریض فرمائی، اور انی سقیم، اور دوسرا جو جملہ فرمایا اختی والا، اس میں آپ نے توریہ فرمایا جس کی شریعت میں گنجائش موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے یہ رخصت آ گئی کہ اگر تمہیں جھوٹ بولنا پڑے، یعنی ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں جھوٹ بولنا پڑ جائے، تو شریعت کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، تم تعریض سے کام لے لو یا توریہ سے کام لے لو، یعنی ایسا جملہ بولو کہ جو آپ کا اشارہ ایک طرف ہو مراد دوسری طرف ہو، تعریض، یا ایسا جملہ بولو کہ جس میں آپ دور کا معنی ذہن میں رکھو اور سامنے والا قریب کا معنی ذہن میں رکھے، جسے کہتے ہیں توریہ۔ تو یوں کلام کرنے سے، تعریضاً اور توریاتاً کلام کرنے سے آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے۔ لہذا یہ تعریض اور توریہ کے احکامات ہمیں قرآن سے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث طیبہ سے معلوم ہوئے۔